أستغفر الله. أستغفر الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ سے بات کی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی معروف کی قسمیں کتنی ہیں۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی منکر کے درجات کیا ہیں، کہاں سے بات شروع کرنا چاہیے اور کب کون سی بات کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ اسلام واقعاً ایک ایسا جامع دین ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں دین اسلام ایسا جامع دین ہے، ایسا بے مثال دین ہے کہ واقعاً اگر آج ان کی اچھائیاں، ان کی باتیں لوگوں تک صحیح طور سے پہنچائی جائیں تو لوگ اس طرح سے اہل بیت تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کو قبول کریں گے جس طرح سے برسوں کا پیاسا انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ برسوں کا پیاسا یا دھوپ میں جلا بھنا انسان ایک سائے دار درخت میں آ کر کے سانس لیتا، آرام محسوس کرتا۔ تعلیمات اسلامی یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں، ان کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ایک عجب چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام تنہا وہ ہیں جن کا علم خدا کا عطا کرتا ہے، جن کی معلومات رسول خدا کی عطا کرتا ہے۔ ان کا علم، ان کی معرفت، ان کی تعلیمات خدائی تعلیمات ہیں، لہذا ان کی تعلیمات میں بڑے غضب کا اثر ہے، خدائی اثر ہے، الہی اثر ہے، روحانی اثر ہے۔ باقی جتنے سب لوگ ہیں سب کی معلومات زمین امین یہاں وہاں کی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس امت میں تنہا وہ ہیں جن کی تعلیمات، جن کا علم، جن کی معلومات الہی ہے، یعنی خدا نے اپنے خزانے غیب سے ان کو علم عطا کیا، رسول خدا نے خاص طور سے ان کو علم تعلیم دیا ہے۔ لہذا امر بالمعروف کے سلسلے میں درجات ہیں، ان مراتب کے ساتھ ہم کو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اگر آپ کسی معروف کو ترک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، منکر پر عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دل میں تکلیف محسوس کریں، درد محسوس کریں، آنکھیں چڑھائیں، منہ موڑ لیں، بات نہ کریں، یعنی کچھ ایسا اظہار کریں کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے آپ اس کے اس کام سے راضی نہیں ہیں۔ فرض کیے آپ کے بچے نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اب صبح اٹھ رہی ہے، آپ مجھ سے سمجھیں آج تمہارے اس سونے سے ہم راضی نہیں ہیں۔ اس کو احساس ہونا چاہیے ہم نے کوئی غلطی کی ہے جس سے آج ہمارے والدین راضی نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام۔
اور یہ وہ کام ہے جو واجب عینی ہے، واجب یعنی سب پر فردن فردن واجب ہے۔ واجب کفائی وہ ہے اگر ایک نے انجام دے دیا تو دوسرے کا انجام دینا واجب نہیں ہے۔ وہاں پر کسی آدمی نے منکر کو انجام پایا اور کسی نے منع کر دیا تو کام ہو گیا، لیکن اگر ہم منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ دوسرا منع کر رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ منع کر کے اپنی ذمہ داری کا ادا کرا، لیکن ہماری ذمہ داری اپنے دل سے اس کی کراہیت کو محسوس نہ کریں۔ برے کام کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرنا، ترک واجب کو دیکھ کر کے منزجر ہو جانا، ناراض ہو جانا، یہ سب پر واجب عینی ہے، سب پر واجب عینی ہے۔ اب اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ناراض ہونے سے، منہ پھیر لینے سے، آنکھیں بھون چڑھا لینے سے آدمی متوجہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں دوسرا مرحلہ بات زبان سے کہنے کی، موعظہ کرنے کی، بیان کرنے کی۔ نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے، ترک نماز کا عذاب یہ ہے، اس گناہ کرنے کا عذاب یہ ہے، ترک کرنے کا ثواب یہ ہے۔ یہ بھی موعظہ ہے، نصیحت ہے، یہ بھی امر بالمعروف، یہ بھی اثر نہ کرے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو چیزیں بیان غور کریں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کسی کو واجب کے ترک کرنے پر یا محرمات کے ارتکاب پر باتیں بیان کر رہے ہیں، تو آپ وہی باتیں بیان کیجئے جو سچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو جھوٹ میں رہتے ہیں، آپ ایسی باتیں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں، آپ وہ حدیثیں، وہ روایتیں، وہ نصیحتیں کریں جو جھوٹ پر مشتمل نہ ہو اور سخت کرتے ہیں۔ اس میں پھر لہجے دھیرے دھیرے بڑھائیے، پہلے نرم ہوتے، پہلے سے ڈانٹنا، پھٹکارنا، لہجے کو خراب کر لینا، لہجے کو تند کر لینا یہ لازم نہیں ہے۔ پہلے نرم، پھر ذرا سختی، پھر سختی، پھر لہجے کو بلند۔ پہلے دن سے آپ لہجے کو بلند کرنا شروع مت کیجیے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی بیماری کو دیکھتا ہے تو کیا وہ پہلے ہی دن آپ کو دے کر کے ہائی فائی اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے کہ جاؤ کھاؤ، انجیکشن لگا دیتا ہے؟ اگر میں اس کی تشخیص کرا کہ نہیں اس کو تھوڑی سی دوا سے فائدہ ہے، جب ایک آدھ دن دیکھتا ہے کہ اس کو دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ پاور بڑھاتا ہے، پہلے دن سے پاور نہیں بڑھاتا۔ البتہ اگر وہ سڑک چھاپ ڈاکٹر ہے ایک الگ مسئلہ، لیکن پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، تجربہ کار ڈاکٹر ہے، تو تجربہ ڈاکٹر روز اول سے ہائی فائی ڈوز کی دوائیں نہیں دیتا، وہ معمولی ڈوز سے شروع کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے اگر یہ فائدہ نہیں ہوا تو دوسری دوا دیتا ہے، پھر دوسری دیتا ہے، پھر تیسری، پھر پاور بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر یہ بیماری ناراضگی سے دور ہو جاتی ہے تو زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر زبان میں نرم لہجے سے دور ہو جاتی ہے تو سختی کی ضرورت نہیں ہے، سختی بھی ہو جاتی ہے تو زیادہ لہجہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے نہیں ہو رہی، اس سے نہیں ہو تو دھیرے دھیرے اس کو بدلنا چاہیے، پہلے دن سے لے کے لاٹھی ڈنڈا لے کے نہیں آ جانا چاہیے۔ اب اگر تیسرا عملہ زبان سے ناراضگی سے بھی نہیں مان رہا ہے، زبان سے منع کیا تب بھی نہیں مانگ رہا ہے، ڈانٹ رہے ہیں تب بھی نہیں مان رہا ہے، تو اب ہاتھ کی نوبت آ جاتی بڑھا کر۔ فرض کی کوئی آدمی خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے، آپ نے دیکھا ناراض ہو گئے، کیا کر رہے ہو، آپ وہاں سے منہ پھیر کے چلے گئے۔ اگر دیکھا نا اس نے چھوڑ دیا تو کام ہو گیا، آپ کی ناراضگی سے متاثر نہیں ہوا، آپ نے من کیا کرو، حرام کام ہے، گناہ ہے، عذاب ہے، لہجہ آپ نے سخت کیا، اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا ہے تو انہیں بتا عملی اقدام کریں، ہاتھ بڑھا کر کے اس سے چھین لیں۔ تیسرے مرحلے پر
اس کو سختی کریں. مار بھی سکتے ہیں لیکن یہ سختی کسی عضو کے ٹوٹنے کا سبب نہ بننے پائے. اگر یہ سختی کسی عضو کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے گی تو دیت ہے. یہ بات آپ غور کریں، اس کو بڑی اہمیت دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ ہے، ہم بچے کے اپنی اولاد کے مالک نہیں، امانت دار ہیں. ہماری اولاد ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری گود میں خدا کی امانت ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم امانت دار ہیں. اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس تربیت میں پہلے ہم نے اس کو ناراضگی سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانا. زبان سے منانے کی کوشش کی، نہیں مانا. لہجہ بدل کے کوشش کی، نہیں مانا. ڈانٹ سے کوشش کی، نہیں مانا. اب ہاتھ کی نوبت آ گئی. تو ہاتھ کی نوبت آنے پر اگر اور کس سے بغیر نہیں مان دیں گے تو کہتے ہیں کہ لات کے بوت بات سے نہیں مانتے. اگر بات وہاں تک پہنچ جائے اتنا ہی ادب سکھانے کے لیے ماریے کہ جتنا اس کا بدن سرخ نہ ہو. یعنی اگر آپ کو تماچے مارنا ہے تو اتنی زور سے تماچے مت ماریے کہ آپ کی انگلیوں کے نشان اس کے رخسار پر یا اس کے بدن پر پڑ جائیں. اب بچہ آپ کا ہے لیکن آپ کی امانت، آپ کی ملکیت نہیں، امانت ہے. ملکیت امانت. کہتے اتنا نہ مانے کہ اس کا بدن سرخ ہو جائے، مان دی جھاپڑ لگا دیا. باپ غصے میں آ گئے، نہ دیکھا ہو نہ دیکھا تا ہو. چہرے پر، پیٹھ پر پتہ چلا پوری پیٹھ لال ہو رہی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے. یہ گھر میں بیٹھے ہوئے مطمئن ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نہیں، آپ نے کام حرام کیا. اگر آپ نے ایسا مارا، ایسا ہاتھ لگایا ہے جس سے اس بندے کے بدن میں سرخ ہو گیا ہے یا نیل پڑ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو صورت میں آپ کو دیت دینا پڑے گی. گرچہ مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. یہ بچہ بغیر مارنے کے سمجھنے والا نہیں تھا، ڈھیٹ ہو گیا تھا. اس کو مارنے کے بعد نہیں رکے گا. یہ آدمی جب تک اس کو 2 4 ہاتھ نہیں لگائے جائیں گے شراب نہیں چھوڑے گا. سب کچھ گرچہ نوبت مار تک پہنچ گئی تھی، لیکن نوبت مار تک پہنچنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے کس کے ماریں کہ اس کا بدن سرخ ہو جائے یا بدن یا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. اگر آپ نے ایسا کام کیا جس سے ادھر بدن پر نیل کے نشان پڑ گئے، بدن سرخ ہو گیا، انگلیوں کے نشانات پڑے ٹوٹ گئے، تو اگر یہ کام آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے تو آپ کو عمدی جنایت، عمدی جرم کی سزا بننا پڑے گی، دیت دینا پڑے گی. عمدی مطلب یعنی آپ مار ہی رہے اس نیت سے کہ اس کے چہرے پر نشان پڑ جائے. آپ لاٹھی چلا رہے اس نیت سے کہ آپ اس کے ہاتھ پیر توڑ کے رکھ دوں گا، اور آپ اس نیت سے آپ نے ہاتھ چلایا، لاٹھی چلائی، کچھ چلائی کہ آپ کو مارو، ایسا مارو گے نیل پر نشانات پڑ جائیں، یاد کرو گے تم. وہ ہاتھ لگاؤں گا ایسے نیل پڑے گی، یاد کرو گے تم. آپ نے اس کام میں اور آپ نے واقعی ایسا ہاتھ لگایا کہ اس کے رخسار پر نیل پڑ گئے، پیٹھ پر نیل پڑ گئے، بدن پر نیل پڑ گئی، تو آپ کو شرعی اعتبار سے جو دیت کے احکام ہے آپ کو دیت کے احکام اس کو دینا پڑیں گے. اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کے والدین کو یا اس کے دادا کو دینا پڑیں گے. اور اگر آپ کا مسئلہ یہ نہیں تھا، آپ مارنا چاہ رہے تھے، آپ کی نیت ایک دھیرے سے مارنے کی تھی، غصے میں آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ کو احساس نہیں تھا کتنی زور سے آپ کا ہاتھ لگے گا، آپ نے مار دیا، ہاتھ لگ گیا، تو اس صورت میں آپ کو وہ دیت دینا پڑے گی جو انجانے میں انجام پاتے ہیں. لیکن شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ جان
اگر آپ نے جان بوجھ کر کے ہاتھ لگایا ہے اور اس کا بدن سرخ ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ، اور اگر آپ نے انجانے میں لگایا ہے اور بدن سرخ ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے، ایک آمدی دیت اور ایک خطائی دیت ہے، کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر یہ بات اس سے زیادہ اور آگے بڑھ جائے تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک ہم اس کو قاعدے سے پیٹیں گے نہیں، اور جب تک اس کے سر نشانہ پڑیں۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے یہ بغیر اس کے ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے کرنے کے لیے آپ خود سے کام نہیں کر سکتے، اور وہ نوبت آ جائے تو آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اس سے اجازت لیں کہ یہ منزل آ گئی ہے، اس شخص کو میں نے ناراض ہوئے، بتایا، سمجھایا، بجھایا، جو کچھ کر سکتے، اب یہ بغیر مار کے سمجھنے والا نہیں ہے، اور مار بھی ایسی ہوگی تبھی سمجھے گا۔ اگر وہ منزل پہنچ جائے تو یہ منزل بھی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس منزل میں آنے کے آپ کو اپنے مرجع وقت سے اجازت دینا پڑے گی۔ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج کل کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے نے مارا ہے تو اس کا انجام نہیں دینا چاہیے۔ اب اس اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہم ناراض ہوں، آبرو چڑھائیں، چہرہ یعنی اپنے چہرے سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ اگر ناراضگی اظہار سے بات بن جاتی ہے تو آگے بات نہ بڑھائیں، اور اگر بات نہیں بنتی تو زبان سے بات لے کر کے آئیں، اور اگر ان دونوں سے بات نہیں ہوتی تو پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کریں۔ اور میں اس کے درجات کیا کہتے امر کے جو درجات ہیں اس میں آپ غور کریں۔ اس میں جو میں نے عرض کیا تھا، یہ جو ناراضگی کا مسئلہ ہے، دل سے ناراض ہونے کا مسئلہ ہے، گرچہ امر بالمعروف واجب کفائی، واجب کفائی کا مطلب کیا ہے؟ فرض کی بہت ہی واضح مثال ہے، فرض کی کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کا غسل و کفن سب پر واجب ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس غسل و کفن کی ذمہ داری کو انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں سے یہ واجب ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری لوگوں نے انجام دے دیا، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، دفن کر دیا، اب بقیہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ واجب عینی وہ ہے جو دوسروں کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا، جیسے نماز، غسل دینا، کفن پہنانا، یہ واجب کفائی ہے۔ نماز پڑھنا واجب عینی ہے، یعنی اگر ہمارے بھائی نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہم سے ساقط نہیں ہوگی، ہمارے بیٹے نماز پڑھی تو ساقط نہیں، واجب عینی یعنی ہر ایک کی فرداً ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو امر بالمعروف مطلب ہے کہ زبان سے روکنا اور ہاتھ سے روکنا، یہ واجب کفائی ہے، لیکن دل سے واجب کو ترک ہوتے ہوئے دیکھ کر کے تکلیف محسوس نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ واجب یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ واجب کو ترک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے دل میں درد محسوس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سڑکوں پر اپنی ماں بہنوں کو، قوم کی لڑکیوں کو، عورتوں کو برہنہ سر دیکھ رہا ہے تو گرچہ اس کے پاس امکان نہیں ہے کہ زبان سے روک سکے یا ہاتھ سے روک سکے، منع کر سکے، تو کم از کم اس کی ذمہ داری اتنی ضرور ہے کہ دل سے اس بات کو پسند نہ کرے۔ اگر وہ دل سے بھی اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کر رہا ہے تو اپنے واجب عینی کے فریضے کو ترک کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، یہ ہاتھ زبان سے منع کرنا، ہاتھ سے منع کرنا واجب کفائی ہے، لیکن واجب کو ترک ہوتے ہوئے دیکھ لینا،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں فلاں جگہ فلاں کام ہو رہا ہے، تو اس میں اگر ہم نہیں کر سکتے تو دل سے ناراض ہونا، کراہیت محسوس کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم دل سے بھی برائیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم زندہ نہیں ہیں بلکہ ایک مردہ لاش ہے جو زمین پر چل رہے ہیں. یہ واجب عینی ہے. آیت اللہ فرمائے یہ واجب عینی ہے. ہر چیز چاہے ہو، ہمیں اثر ہو، احتمال کا اثر ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن کسی بھی واجب کو ترک ہوتے ہوئے دیکھنا اور محرمات پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا کے بعد اپنے دل میں کوئی درد، کوئی خلش، کوئی کراہت محسوس نہ کرنا حرام. واجب ہے ہم کو محسوس کریں یعنی ایک مسلمان کے، اور یہ ہمارے زندہ رہنے کی علامت ہے. البتہ کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی ہوتی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ زیادہ بازاروں میں جا رہے ہیں، مال میں جا رہے ہیں، وہاں میوزک بج رہی ہے، یا شادیوں میں جا رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، تو یہاں یہ قوانین کی پابندی نہیں ہوتی. شادیوں کا موسم ہے، دھڑلے سے شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، محرم نہ محرم ہے، بے پردگی ہے، یہ ہے، وہی سب چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں کے اوپر جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور یہ بات پھیل رہی ہو، یہاں کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا زیادہ ہے. ایک آدمی اکیلے گھر میں میوزک سن رہا، اس کو بھی منع کرنا واجب ہے، لیکن ایک آدمی اپنی شادی میں میوزک بجا رہا ہے، یہاں منع کرنا زیادہ لازم و ضروری. یا مجھ سے آپ کو خالی ہاتھ اب دسوا نہیں سکتے، اور یہاں پر ذمہ داری اس کے بعد جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اب انجام دینا چاہیے. اور اگر یہ کام ہمارے رشتے دار انجام دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری زیادہ پہنچ جاتی ہے. افرض کہ کسی عام کی شادی سے ذمہ داری کم ہے، کیونکہ ہمارے اپنوں کو شادی ہے، اپنے رشتے داروں کا مسئلہ ہے، تو ہمیں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جتنا انسان کی رشتے داری نزدیک ہوتی چلی جائیں گی اتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بھتیجوں کی ذمہ داریاں اس سے کم ہے، اس سے کم ہے، لیکن جیسے رشتے داریاں قریب سے قریب تر ہوتی جائیں گی ویسے ذمہ داریاں بڑھتی بھی، رشتے داریاں جتنا قریب سے قریب تر ہوتی جائیں گی تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اگر کوئی ہمارے خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہے جو واجبات پر عمل نہیں کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خمس نہیں دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گانے سن رہا ہے، واجب حرام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو ان سب کے لیے زیادہ ضروری ہم انجام دینا چاہیے. اسی بنا کے اوپر والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو واجبات پر عمل کرنے پر عادی بنائے، محرمات سے روکیں، پہلے ناراض ہو کے بات کریں، پھر زبان سے بات کریں، اور پھر دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن ہاتھ ایسے انداز اٹھائیں کہ بدن پر نشانات نہ پڑنے پائیں. کہتے بچوں کو مارنے ایک مسئلہ ہے، ہمارے اسلام معاملہ نہیں ہے. ہمارے ابتوں سے مسئلہ یہ تھا کہ باپ کا مطلب یہ نہیں ہاتھ اٹھا لینا. اس وقت باپ نے سمجھے اپنا ہاتھ نہ اٹھا کرنا ہے، مانا کہ ادب سکھانے کے لیے باپ کے لیے ضروری کہ ہاتھ اٹھائے، مگر یہ کام کا باپ سے اس صورت میں آگے فتویٰ ہے، کہتے ہیں باپ اس صورت میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب بچہ ایسا کوئی کام کرے جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے، اور اگر نابالغ ہے بچہ تو اس کو مارنے سے پہلے اس کے شرعی ولی سے اجازت ضروری ہے. یعنی کوئی بچہ ہمارے اسکول میں کلاس میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے
اور زبان سے روکنے کے بعد اب مارنے کی بتا رہی تھا، میں استاد ذمہ داری اٹھا کے چھڑی اٹھا کے مارنے، ہمارے پاس استاد چھڑی لے کر کہ نہیں، پہلے والد سے اجازت لے. اور تیسری بات جو ہے، اس مارنے کا مطلب ادب سکھانا ہے، انتقام لینا نہیں، اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے کہ اس نے ہماری بے ادبی کی، توہین کی، اپنے دل کی ٹھنڈک لے کام انجام دے رہے ہیں. چوتھی چیز، اگر نہ ہو تو 3 ضرب سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. اس کو ہے نا کیا 3 نہیں، 3 ضرب سے زیادہ نہیں. چوتھی شرط، اس طرح سے نہ مارا جائے کہ بچے کے بدن پر نشان پڑ جائے. چھٹی شرط کہ اب اس کے سدھرنے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تب یہ کام کر سکتا ہے. اس بنا پر مرجع بس فرماتے ہیں، اس بنا پر ماں باپ، ماں، بھائی، بہن، استاد کو نابالغ بچے کے مارنے کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ پرانے شرائط پائے جاتے ہوں کہ بچہ زبان سے نہیں مان رہا ہے، کسی سے مان رہے، اب اس کا ادب صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں سکتا ہے کہ اس صورت میں بھی اس کو ولی شرعی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، یعنی باپ سے یا دادا سے اجازت لے لے. اور شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلے میں جذبات کیا سوسائٹی کا مسئلہ نہیں کہ ہمارے کیا، ہمارے رسم و رواج، شریعت کے مقابلے کوئی رسم و رواج نہیں ہے. اگر ماں مارنا چاہ رہی ہے تو اس کو کہ باپ سے اجازت لے، اگر باپ نہیں تو دادا اجازت، بھائی مارنا چاہ رہا ہے تو اجازت لے. اس میں شریعت کو یہ تھوڑی نہیں کہ آپ بڑے بھائی آپ ادھر سے ہاتھ اٹھا لیجیے، نہیں. وہ بھی نوبت کا جب اس کے، اور بھی بات ہے ادب سکھانے کے لیے، تمیز سکھانے کے لیے، باادب بنانے کے لیے. اور اگر اس نے مارا اور سرخ ہو گیا، یہ نیل پڑ گیا، تو اس کو دیت دینا پڑے گی. اگر بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا باپ سے یاد لینے کے بعد، اور ایسا مارا جس سے نیل پڑ گیا، نشان پڑ گئے، تو اس کو دیت دینا پڑے گی یا پھر چھوٹے بھائی سے معافی مانگنا پڑے گی. بس تو یہ احکام ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم ان چیزوں، آپ دیکھیں کتنا حساس موضوع ہے. اگر یہ چیز ہو جائے، آپ کہیں گے صاحب ادب سکھانے کی بات آتی ہے، ہم سے کیا کریں گے؟ اس کے بھی مسائل ہیں. ادب سکھانے کے لیے ماننا کوئی انسان جانور تھوڑی ہے. آپ شروع سے بچے کی ایسی تربیت کیجیے. آپ داد دیجیے. ہمارے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے صحیح راستے پر لگاتے نہیں ہیں، جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی. اگر روز اول سے ہم تربیت خیال رکھیں تو نوبت یہاں تک نہیں آئے گی. خدا بندے ہم سب کو شریعت کے احکام پر صحیح طور سے عمل کرنے کے بہترین توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں کچھ ایسے کام کرنے توفیق عطا کرے کہ ہم کچھ ایسے کام کر سکیں کہ اپنے امام وقت کو خوش کر سکیں، اور کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جو امام وقت کے لمحہ مبارک پر ہنسی کا سبب بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.